پاس میں پیسہ ہوتا ہے اور وہ قربانی کرتے ہی نہیں ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گھر کے اندر عورتوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے عورتوں کا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کے پاس میں زیور ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ میں اور مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک نئی شادی ہوئی اور اس میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے بھی شادی کی اور 2 دن بعد عید الاضحیٰ آ گئی اور اس کے پاس میں سونا ہے، تو اس میں سال گزرنا ضروری نہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب مثال سے سمجھو، ایک جوڑے کی شادی ہوئی، جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے کچھ نہ کچھ گولڈ، سونا، چاندی وہ لڑکی کو چڑھاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ بھی کچھ نہ کچھ گولڈ اور سونا وہ لڑکی کو دیتے ہیں کہ بیٹی یہ ہماری طرف سے ہے آپ کے لیے۔ اب جو یہ سامان ہوتا ہے، گولڈ ہوتا ہے، تو اس کا مالک تو شوہر ہی رہتا ہے، بس یہ ہے کہ اس نے استعمال کرنے کے لیے بطور عاریت، تحفہ، ہدیہ اپنی بیوی کو دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ والا گولڈ اور وہ سونا جو اپنے امی ابا کے یہاں سے لے کر کے آتی ہے، اس کے مالک لڑکے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ لڑکی خود رہتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مرد تو اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے، لیکن عورتوں کے پاس میں سونا ہے، چاندی ہے، ان پہ قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن وہ کرتی نہیں، تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر ایسا ہے، اور اب تو جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ بھائیوں سے لے کر، ابا سے لے کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لیتی ہیں، کوئی ایک چین بنوا لیتی ہیں، بالیاں بنوا لیتی ہیں، اور سونے کا سامان بنوا لیتی ہیں، اور اس کی قیمت 1-1 لاکھ روپے ہو جاتی ہے، وہ قربانی نہیں کرتی۔ تو ان کو بتاؤ کہ تمہارے پاس میں اگر پیسے ہیں، اس طرح سونے کی چیز رکھی ہوئی ہے، تو تم پر قربانی واجب ہے، قربانی کرو۔ ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم دے دیتے ہیں، لیکن قربانی کرو۔ لہٰذا ایک گھر کے اندر کئی قربانیاں واجب ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ بس ایک سے ہی کام چلا رہے ہیں کہ ابا کے نام کی کر دی، بس ٹھیک ہے، بتیرا مل جائے گا اس میں گوشت۔ یہ سوچ ہے، گوشت توشت اصل نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، جو تمہارے دل کے اندر تقوی ہے کہ بھائی ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم لوگوں پر قربانی واجب ہوئی، شریعت کا ایک حکم ہمارے سے متعلق ہوا تو ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اصل اس چیز کا نام جو ہے دین ہے۔ اس لیے بھائی قربانی والے عمل کو کریں، اور ایک بات دھیان رکھیں، قربانی کرنے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری طرف سے گندگی نہ پھیلے، ہماری طرف سے۔ دیکھیے ہمارا ملک ایسا ہے کہ یہاں پر سب مذہب کے لوگ مل کر کے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھائی قربانی آپ کر رہے ہیں، دوسرے مذہب والے کے لیے تو لازم نہیں ہے نا، آپ ان کو تکلیف پہنچائیں، آپ کھلے میں قربانی کریں، گندگی پھیلائیں، تو بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قربانی کی تو گئی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچا کر اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو گیا۔ اپنے شہر کو صاف رکھیں، محلے کو صاف رکھیں، کھلے میں قربانی نہ کریں، بند جگہ پر قربانی کریں، اور اپنی جو یہ چیزیں ہوتی ہیں جانوروں کی کھال وال اور جو چیزیں ہوتی ہیں زائد چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ادھر ادھر سڑک پر بالکل نہ پھینکیں۔ جو نگر پالیکا کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، ٹریکٹر ہوتے ہیں، صفائی کرمی ہوتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں تو سب لوگ اس میں ڈالیں، اس کا خیال رکھیں۔ ہوتا یہ ہے بعض آدمی اتنے خراب ہوتے ہیں کہ بستی کے اندر 2 4 5 لوگ ہوتے ہیں اور وہ پوری بستی کا ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں۔ وہ کرتے کیا ہیں، رات میں دیکھیں گے مغرب کا ٹائم ہوا، اپنے گھر سے نکلے، اپنا کٹے میں دیکھا کہ اس میں کھال بھری اور الٹا سیدھا بھرا، دیکھا کوئی تو دیکھ نہیں رہا، دوسرے والے کے محلے میں گئے، وہاں ڈال کر بھاگ آئے۔ بڑے بیکار آدمی ہو یار تم، بالکل گھٹیا 2 نمبر کا آدمی ہو۔ اپنے گھر سے دور 100 میٹر کی دوری پہ جائیں گے، دیکھیں گے اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں کو ڈال کر صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو انتہائی درجے گھٹیا اور بالکل ہی پٹ آدمی ہے۔ تو تو یہاں ڈال کے چلا گیا بھائی، لیکن کوئی سرکاری آدمی یہاں سے گزرے، صفائی کرمی یہاں سے گزرے اور وہ دیکھے تو وہ کیا سمجھے گا کہ یار مسلمان بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، اتنا ان لوگوں سے اعلان اور اپیل کی جا رہی ہے پھر بھی گندگی پھیلا رہے ہیں شہر میں۔ وہ تو کیا ہے کہ اپنا معاملہ ٹھکانے لگا کر اپنا گھر میں چلا گیا، وہ سکون سے بیٹھا ہے۔ ایسا نہ کیا کرو بھائی، اپنے پاس رکھو، جب صفائی کرمی آئے تو ان کو دو، اس کو دبانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنا اور اپنے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ اسلام کا اہم حصہ ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو قربانی کرنی ہے اور قربانی والے عمل میں ہم لوگوں کو لگنا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے متعلق، ان کے اوپر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔